بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ منافقوں کی ایک تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ فرمایا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جن سے اللہ سخت ناراض ہے؟ یہ لوگ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، اور یہ جھوٹ بات پر جانتے بوجھتے قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ ان کے لیے ایک ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو ذرا بھی اللہ سے نہ بچا سکیں گے۔ یہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس سے بھی اسی طرح کی قسمیں کھائیں گے جس طرح تم سے قسم کھاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بنیاد پر ہیں۔ سن لو کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان پر شیطان مسلط ہو گیا ہے، اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی ہے۔ یہ لوگ شیطان کی پارٹی ہیں، سن لو کہ شیطان کی پارٹی ہی برباد و نامراد ہونے والی ہے۔ منافقوں کے مقابلے میں سچے مومنوں کی تصویر دیکھیں۔ فرمایا تم کوئی ایسی قوم نہیں پا سکتے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو اور وہ دوستی رکھے ان سے جو اللہ اور اس کے رسول سے برسر مخالفت ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا اہل کنبہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے فیضان خاص سے ان کی تائید فرمائی ہے، اور ان کو اللہ داخل کرے گا ایسے باغوں میں جن میں نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ اللہ کی پارٹی ہیں۔ سن رکھو کہ اللہ کی پارٹی ہی فلاح پانے والی ہے۔ ایک یہودی قبیلے کی جلا وطنی کا منظر دیکھیں جس نے اللہ کے رسول کے خلاف لشکر جمع کیا۔ فرمایا وہی ہے جس نے لشکر کا جماوڑا ہوتے ہی کفر کرنے والے اہل کتاب کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تم نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور ان کا گھمنڈ تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کی پکڑ سے بچائے رکھیں گے۔ تو اللہ کا قہر ان پر وہاں سے آدم کا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوا، اور اس نے ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی۔ عبرت حاصل کرو اس سے آنکھیں رکھنے والوں۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے محاذ آرائی کی، اور جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں تو اللہ تو سخت سزا دینے والا ہے۔ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آنے والوں کی ایک دلکش تصویر دیکھیں۔ فرمایا محتاج مہاجرین جو اپنے گھروں اور اپنی املاک سے نکالے گئے، یہ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کے لیے کمر بستہ ہیں۔ یہ لوگ واقعی راست باز ہیں۔ مدینے کے انصار کی ایک دل موہ لینے والی تصویر دیکھیں۔ فرمایا اور جو لوگ ایمان کے ساتھ پہلے سے بسے ہوئے ہیں وہ دوست رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ہجرت کر کے ان کی طرف آ رہے ہیں، اور جو کچھ ان کو دیا جا رہا ہے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی خلش نہیں محسوس کر رہے ہیں۔ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود ضرورت ہو، اور جو اپنی خود غرضی سے بچا لیے گئے تو در حقیقت وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بعد میں مدینہ آنے والوں کی خوبصورت تصویر دیکھیں۔ فرمایا اور جو ان کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو بھی بخش اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش جنہوں نے ایمان لانے میں ہم پر سبقت کی ہے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کینہ نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے رب تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے۔ منافقوں کی ایک تصویر دیکھیں۔ فرمایا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو نفاق میں مبتلا ہیں؟ وہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو نکالا جائے گا تو ہم بھی ضرور آپ کے ساتھ نکل جائیں گے، اور آپ لوگوں کے بارے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر آپ لوگوں سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور آپ لوگوں کی مدد کریں گے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کریں گے بھی تو پیٹھ دکھا دیں گے۔ جو یہودی اسلام کے دشمن ہیں ان کی ایک تصویر دکھائی گئی۔ فرمایا اللہ کے بالمقابل تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں زیادہ ہے۔
یہ تم سے کبھی اکٹھے ہو کر نہیں لڑیں گے، بلکہ قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کی اوٹ سے لڑیں گے۔ ان کے درمیان شدید مخاصمت ہے، تم ان کو متحد گمان کر رہے ہو، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ کرانے کے لیے ایک تمثیل بیان کی، فرمایا اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ خشیت الہی سے پست ہو کر پھٹا پڑتا۔ اللہ کی صفات کا ایک ایمان افروز بیان سنیں، فرمایا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب و حاضر کا جاننے والا، وہ رحمان و رحیم ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، یکسر پاک، امن و آشتی، معتمد، غالب، زور آور، صاحب کبریا۔ وہی اللہ ہے نقشہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت گری کرنے والا۔ اسی کے لیے ساری اچھی صفتیں ہیں، اسی کی تسبیح کرتی ہیں جو چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اہل ایمان کے اتحاد کی ایک زبردست تصویر دکھائی گئی، فرمایا اللہ تو محبوب ان لوگوں کو رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ انصار اللہ کی ایک ایمان افروز تصویر دکھائی گئی، فرمایا اے ایمان والو تم اللہ کے انصار بنو، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے دعوت دی حواریوں کو، کون میرا مددگار بنتا ہے اللہ کی راہ میں؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے انصار بنتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا۔ ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو پھر وہ غالب رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے درمیان اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرمایا اسی نے اٹھایا ہے امیوں میں ایک رسول، انہی میں سے جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اللہ کی ناقدری کرنے والوں کی ایک تصویر، فرمایا ان لوگوں کی مثال جن پر تورات لا دی گئی پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، اس گدھے کی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی۔ دنیا داروں کی ایک تصویر دکھائی جاتی ہے، فرمایا اے ایمان والو جب جمعے کے دن کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف مستعدی سے چل کھڑے ہو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کے طالب بنو اور اس کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھو، اور اس کو زیادہ یاد رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ لوگ جب کوئی تجارت یا دلچسپی کی چیز دیکھتے ہیں تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور تم کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہہ دو جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ بہترین رازق ہے۔ مدینے کے منافقوں کے احوال بتائے جاتے ہیں، فرمایا جب منافقین تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین بالکل جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ جب تم ان کو دیکھو تو ان کے جسم تمہیں اچھے لگیں اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات سنو، لیکن ان کی مثال ایسی ہے گویا وہ لکڑی کے کندے ہوں جنہیں دیوار سے ٹیک لگا دی گئی ہو، وہ ہر خطرہ اپنے ہی اوپر سمجھتے ہیں، اصل دشمن وہی ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرے تو وہ اپنا سر مٹکاتے ہیں، اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ غرور کے ساتھ اعراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر اپنا مال خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں تاکہ وہ منتشر ہو جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹے مدینے کو تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا، حالانکہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، مگر منافقین نہیں جانتے۔ آخرت میں نادم ہونے والے لوگ اپنی غفلت پر کس طرح نادم ہوں گے، فرمایا ہم نے جو تمہیں بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ آ دھمکے تم میں سے کسی کی موت، پھر وہ کہے کہ اے رب
تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور یوں نیک بن جاتا۔ نفع نقصان کے دن کا منظر دیکھے، فرمایا جب اللہ اکٹھے کیے جانے کے دن تم کو اکٹھا کرے گا وہ ہوگا نفع نقصان کا دن۔ جو اللہ پر ایمان لائے گا اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہوں گے ان کے گناہوں کو اللہ ان سے جھاڑ دے گا اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہوگا۔ دو نافرمان بیویوں کی عبرتناک مثالیں، فرمایا اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی۔ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، تو انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آئے، اور دونوں عورتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ تم بھی دوزخ میں پڑنے والوں کے ساتھ دوزخ میں پڑو۔ دو نیک خواتین کی مثالیں دکھائی گئیں، دو نیک خواتین کی مثالیں بیان کی گئیں۔ فرمایا اللہ ایمان والوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی، جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھ کو نجات دے فرعون سے اور اس کے عمل سے، اور مجھے نجات دے ظالموں کی قوم سے۔ اور مریم بنت عمران کی مثال، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ آئیے دعا کریں، یا اللہ ہمارے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور ہم کو اپنا فرما بردار بندہ بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔